بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ حجاج بنو امیہ کا ایک جرنیل، ظالم اور سفاک سخت گیر گورنر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے ایما اور حکم سے قرآن میں اعراب لگائے گئے۔ صفی السان تھا۔ اموی حکومت کو مستحکم اور مضبوط بنانے میں اس کا بڑا حصہ رہا۔ اس نے 73 ہجری میں مکہ کا محاصرہ کیا جو 7 ماہ تک جاری رہا اور کعبہ پر منجنیق سے پتھر برسائے۔ اس وقت وہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ لے رکھی تھی، جنہیں اس نے شہید کروا دیا۔ یہ واقعہ اکتوبر 692 عیسوی کا ہے۔ اس حملے میں 10,000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے تھے۔ حجاج بن یوسف کو آپ محمد بن قاسم کے چچا یا سسر کی نسبت سے بھی جانتے ہوں گے، اور ایک ظالم و جابر حکمران کے حوالے سے بھی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت سزائیں دیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں سے تھا۔ حجاج کی موت کے بعد جب وہ قیدیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں سے 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں سے 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی 4 دیواری میں قید تھے۔ قید خانے کی چھت نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے تھے۔ انہیں جووں کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے انہیں کڑوا پانی دیا جاتا۔ حجاج لائن بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس معلوم نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا گیا کہ اس کے لیے اس کے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کی جنہیں سادات کے خون سے گوندھا گیا تھا۔ اس لائن نے اسی روٹی سے سحری اور افطاری کی۔ اس معلوم کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی بڑھ کر ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ بصرہ کے دوران شہر واسط کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ بن خلقان کہتے ہیں کہ حجاج کو عارضہ علقہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے نمایاں ہو گئے تھے۔ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگلے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ اس نے حسن بصری سے اپنے درد و عالم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو تمہیں بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بار بار منع کیا تھا، لیکن تو باز نہ آیا۔ آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، بس میری اتنی سی دعا ہے جلدی سے میری روح قبض کر لی جائے تاکہ میں دنیا کے درد و علم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ قاضی نور اللہ ششتری مجالم کہتے ہیں موت کے وقت حجاج رونے لگا۔ وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہا کہ میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بالخصوص اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خوش آمد وزیر کہنے لگا کہ امیر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا دلیل و برہان کے ساتھ کیا ہے اور اسے کسی طرح سے بھی ظلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا کہ اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور تو اس دن میرا وزیر ہو تو اس دن بھی یہی دلیل و برہان ہمیں کام دے گی۔ سنو، میں بخوبی جانتا ہوں میری موت کا وقت آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ حجاج نامی اس شخص کی کرتوت جس قدر سیاہ تھی، اسی طرح اس کی موت بھی نہایت ہی عبرتناک تھی۔ موت کے وقت اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور اسے ایک پل چین نہ لینے دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر شدید سردی مسلط کر دی گئی تھی۔ کئی انگیٹھیاں حجاج کے جسم کے ساتھ لگی رہتی تھی کہ اس کی جلد جلس جاتی۔
لیکن سردی ختم نہ ہوتی۔ یہ تو تھی موت کی سختیاں، لیکن حجاج کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا جس نے اسے غرور اور تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں نعمان نامی شخص کی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس لڑکی کا نام ہندا تھا۔ یہاں جس ہندا کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی تھی، لیکن اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پورے ملک عرب میں اس کی جیسی خوبصورتی کوئی نہ تھی۔ حجاج نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اس کے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا، سو اس نے اپنے کارندوں کی مدد سے ہندا سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ پہلی ہی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندا کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ جلدی 2 لاکھ درہم کے عوض ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا اور ہر طرح سے اس کی آسائش کا خیال رکھتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے گئے، رفتہ رفتہ حجاج کا غصہ اور ظالمانہ خصلت اس پر غالب آ گئی۔ اب وہ ہندا سے بھی مشترک پیش آنے لگا، جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک رکھتا۔ حجاج کے اس رویے سے ہندا رنجیدہ رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے حجاج کی محبت ختم ہونے لگی اور وہ حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت خیال کرنے لگی۔ ادھر حجاج اسے ہر وقت رنجیدہ دیکھ کر اور زیادہ سختی سے پیش آنے لگا۔ جب حجاج کا دل ہندا سے بالکل اکتا چکا تو اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھیجے اور کہلا بھیجا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم تجھے بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں بلا ثانی نہ تھی، بلکہ اپنی سیرت، فصاحت و بلاغت اور غیر اہمیت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو مجھے بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بد مزاج اور خونہار کی قید سے رہائی پائی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، اس خوشخبری سنانے کی عوض میں تجھے بخشتی ہوں، یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر میں چلی گئی۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ کی طرف سے زیادہ اقرار ہونے لگا تو بالآخر وہ رضامند تو ہوگی، لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی پیش کی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے جب میں اپنے مقام میں جس محمل پر سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو۔ جو شخص اس کی اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساربان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ نے یہ شرط قبول کر لی اور اسی خط کی پچھلی جانب لکھ بھیجا کہ حجاج علاقے میں کوفہ کے اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب یہ خط پڑھا تو وہ دم باخود ہو کر رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی کہ وہ خلیفہ کی حکم سے سرتابی کرتا۔ ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندا کے مقام پر آیا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے اپنے محمل میں تھیں، حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ محمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندا کے ملازم اس کی سہیلیاں تمام راستہ سے اسے چھیڑتے رہی، مگر وہ خاموش چلتا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہندا نے اپنی سواری سے ایک سونے کا سکہ قصدن پھینک دیا، ساتھ ہی حجاب کو آواز دی، اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھاؤ۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ بولا، حضور یہاں چاندی نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی کہ یہ میری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا لیکن بعد میں وہی سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا، مگر خلیفہ کی بیوی کے ساتھ دم مارنے کی جرت نہ کر سکا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا تھا۔ دوستو، ایسے ہی تاریخی واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔